بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا اپنی امت کو تبلیغ فرما رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے نبی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اپنی رسالت بیان کرتے ہیں، تو آپ کی امت آپ سے سوال کرتی ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کوئی ایسی بات جو آپ میں اور ہم میں مختلف ہو، اب کیا بتا سکتے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، میں بتا سکتا ہوں تم کھا کر کیا آئے ہو، تمہارے پیٹ میں اس وقت کیا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی کہتے ہیں تو سارے مجمع میں کہکا سا بلند ہوتا ہے۔ اچھا اب بتا سکتے ہیں؟ جی میں بتا سکتا ہوں، اور میں یہی نہیں، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کھا کر کیا آئے ہو اور اپنے گھروں میں کیا رکھ کر آئے ہو۔ اور پھر آپ نے گن گن کے ایک ایک شخص کو بتانا شروع کر دیا۔ وہ حیران رہ گئے کہ اللہ کے نبی کے پاس اتنا علم ہے۔ اور پھر اس واقعہ کو خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا سکتا ہے، اے لوگو تم کیا کھا کر آئے ہو، تمہارے پیٹ میں اس وقت کیا ہے، تم اپنے گھروں میں کیا رکھ کر آئے ہو۔ اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابو جہل آتا ہے، مٹھی اس نے بند کی ہوئی ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کہتا ہے میں آج پوچھوں گا، اے محمد بن عبداللہ، نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے؟ جی چاچا کر رکھا ہے، میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں۔ دعویٰ کیسا؟ نبی آخر الزمان ہوں، میرے اوپر نبوت ختم ہے، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا پھر بتا، میری اس مٹھی میں جو ہے بند ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اتنی سی بات ہے؟ ہاں اتنی سی بات نہیں ہے، تو بتائے گا، آج تجھے بتانا پڑے گا۔ تو نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے چاچا میں بتاؤں تیری مٹھی میں بند کیا ہے، یہ وہ خود بتائے۔ اس نے کہا یہ دوسرے والا جو آپ کا آپشن ہے یہ ٹھیک ہے، وہ خود بتائے، تمہارا بتائے، کچھ بتائے۔ تو اس کی مٹھی بند تھی، سنگریزوں سے آواز آنے لگ گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس نے یہ آواز سنی کہ پتھر، بے زبان پتھر جن میں جان نہیں، وہ میری مٹھی میں بولنے لگ گئے، نبوت کی شہادت اور گواہی دینے لگ گئے، اللہ کی توحید بیان کرنے لگ گئے، تو پتھروں کو پھینکتا ہے، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ آپ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے۔ تو جس کی قسمت میں ایمان نہ لے آنا تھا، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ اور جو ماننے والے ہوتے ہیں، جو ابو ذر جیسے ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی جب زیارت کرتے ہیں تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی سچی ہستی کا چہرہ ہے۔ حبیب یمنی جیسے لوگ، دانشور لوگ جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے معجزہ مانگا تھا، میرے آقا نے آسمان پہ معجزہ دکھا دیا۔ علم والا تھا، سمجھ گیا، کہتا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں۔ اور جس نے نہ ماننا ہو، اس کے ہاتھ میں پتھر گواہی دیتے رہے، وہ نہیں مانتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا فقدان ہے۔ جب خالق کائنات نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اتنا بڑا خزانہ مفت میں دے دیا، اپنی توحید کی معرفت کرا دی ہے، اپنے محبوب کی رسالت ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، تو پھر ہم عبادت اور ریاضت سے قاصر رہیں، دور رہیں، یہ بدبختی ہے۔ ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے مالک اور خالق کے طرف آنے میں دیر نہ کرنی چاہیے، اور ہر بات میں، ہر عمل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام جنہوں نے نہ گرمی کی پرواہ کی، نہ سردی کی پرواہ کی، نہ بھوک افلاس کی پرواہ کی، اللہ کا دین ہم تک پہنچا گئے۔ آج ہم اس دین کے مامن و محافظ ہیں،
ہماری زندگیوں میں وہ دین کتنا ہے، کتنا ہم چل رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے سوا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہماری کسی طرف بھی جو ہے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، واحد راستہ ہے اللہ اس کے نبی والا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔